الرحمن الرحیم رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، مرحوم مغفور سید طفیل حسین گیلانی اور اس گیلانی خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، آپ اپنے مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے، جن مومنین و مومنات کا کوئی دنیا میں فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان تمام کو شامل فرما کر 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اجازت ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ گردش کو کیا خبر میں کس کی دعا میں ہوں، واہ واہ۔ گردش کو کیا خبر میں کس کی دعا میں ہوں، بچپن سے ہی نثار حدیث کسا میں ہوں، کیا بات، واہ بچپن سے ہی نثار حدیث کسا میں ہوں۔ 12 امام میری سفارش کریں گے کل، واہ۔ 12 امام میری سفارش کریں گے کل، میں آج سے ہی خلد کی آب و ہوا میں ہوں، میں آج سے ہی خلد کی آب و ہوا میں ہوں، میں آج سے ہی خلد کی آب و ہوا میں ہوں۔ کیسے فشار قبر کرے میرا سامنا، واہ آخری شعر ہے، واہ۔ کیسے فشار قبر کرے میرا سامنا، لپٹا ہوا سنائے علی کی رضا میں ہوں، نعرہ حیدری، خدا سلامت رکھے، خیری سے اجازت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ میں نے خطبہ انتہائی مختصر پڑھا، اس لیے کہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، اور مجھے حکم دیا سائل عباس صاحب نے کینیڈا سے، وہاں میں پڑھتا رہا ہوں کیلگری میں، تو وہ مجلس میں تشریف لاتے رہے پچھلے سال۔ پھر وسیم بھائی نے اس کی تجدید کی، تو کچھ گزارشات کے لیے ظاہر ہے کہ کراچی سے آئے ہیں، تو پڑھنا تو ہے، لیکن آپ حضرات تھکے ہوئے کافی معلوم ہو رہے ہیں۔ بزرگوار نے قطع پڑھا، اصل میں کیونکہ رٹی رٹائی مجلس نہیں ہوتی، ماحول دیکھ کے، مجمع دیکھ کر پڑھا جاتا ہے، اور میں اسے ذاکر خطیبی شبیر صاحب نہیں مانتا کہ جو مجمع شناس نہ ہو، اور فرما رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ ادھر آ جائیں، ادھر جگہ خالی، کہ میں اسے ذاکر خطیب، مولوی، شاعر، منقبت خاں، ناظم بھی نہیں مانتا جو مجمع شناس نہ ہو۔ اس لیے یہ ناظمین تشریف فرمائیں، اور بہترین ناظم ہیں۔ میں جلدی سے جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے قطع پر، کہ قبر میں پہلی رات، کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے تو 2 جملے عرض کر دوں۔ قبر میں پہلی رات جب مردہ پہنچتا ہے تو ملائکہ اس سے فروعات دین کا سوال نہیں کرتے، اس سے نہیں پوچھتے کہ تمہاری نمازیں کتنی ہیں، اس سے نہیں پوچھتے کہ تمہارے روزے کتنے ہیں، خمس و زکوٰۃ ادا کیا یا نہیں،
ملائکہ پہلی رات اس سے اصول دین کا سوال پوچھتے ہیں. اور فرمائے گا تھوڑا سا بولنا پڑے گا بھائی, تم بھی گیلانی لگ رہے ہو مجھے, نہیں نک بھی اچھا, چلیں ایک ہی بات ہے. تو کیونکہ کچھ شکل مل رہی تھی تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اچھا ماشاء اللہ, ہاں کہ بولنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب, میں نے آگے بلایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا آگے والوں کی زیادہ ذمہ داری ہے. پہلی رات قبر میں اصول دین کا سوال ہوتا ہے, فروع دین کا سوال نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر اللہ پہلی رات ملائکہ کے ذریعے سے صاحب قبر سے پوچھوائے کہ بتاؤ نمازیں پوری ہیں یا نہیں, اور خدا نہ خواستہ اس کی نمازوں میں کمی تھی, روزوں میں کمی تھی, خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا پوری طرح سے, اور ملائکہ نے اس کو سزا دے دی, اس کی آگ سے قبر کو بھر دیا, کیوں کہ نماز کم تھی, روزہ کم تھا, تو اللہ عادل نہیں رہتا. میں نے جملہ کہہ دیا, تھوڑا سا جاگ جائیں. اگر پھر دوہرا رہا ہوں, نہیں سمجھا, کہ اگر اللہ سوال کر لے ملائکہ کے ذریعے سے صاحب قبر سے کہ بتاؤ نمازیں پوری ہیں یا نہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ جب قبر میں مردہ پہلی رات پہنچتا ہے تو سرہانے کی طرف سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے. غور کیجیے گا, پیروں کی طرف سے بھی ایک نور ظاہر ہوتا ہے, دائیں جانب سے بھی ایک نور آتا ہے, بائیں جانب سے ایک نور آتا ہے. سرانے والے نور سے پیروں والا نور پوچھتا ہے کہ تم اس کی کس چیز کا نور ہو, اس کی کس چیز کا نور ہو. تو پیروں والے کے جواب میں سرانے والا کہتا ہے میں اس کی نمازوں کا نور ہوں. اور فرمائے گا نماز کی بات پہ داد نہیں آ رہی ہے, تھوڑا سا جاگنا پڑے گا. میں اس کی نمازوں کا نور ہوں. دائیں والے پیروں والوں سے پوچھتے ہیں تم اس کے کس چیز کا نور ہو, وہ کہتا ہے میں اس کے روزے کا نور ہوں. بائیں والا پوچھتا ہے دائیں والے سے تم کس چیز کا نور ہو, کہا میں اس کے خمس و زکوٰۃ کا نور ہوں. اچانک سینے سے ایک نور نکلتا ہے. تھوڑا سا جاگ جائیں, عیسیٰ صاحب کی مجلس ہے, سینے سے ایک نور نکلتا ہے جو ان چاروں سے قوی ہوتا ہے, زیادہ تیز ہوتا ہے. یہ چاروں یک زباں ہو کے پوچھتے ہیں نماز روزہ خمس زکوٰۃ کے نور کہ تم ہم سب سے زیادہ قوی ہو, تم کس چیز کا نور ہو. تو سینے کا نور پکار کے کہتا ہے تم نے پہچانا نہیں, میں اس کے سینے سے نکلا ہوں, میں اس کے سینے سے نکلا ہوں, اور میں وہ نور ہوں جو اس کے دل میں تھا جسے کہتے ہیں ولایت علی. خدا آپ کو سلامت رکھے, تھوڑا سا جاگنا پڑے گا. خدا آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی. خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو حضرات تھک گئے ہیں انہوں نے گردن بھی نہیں ہلائی, ان کے لیے پھر دلیل دے رہا ہوں. مولوی صاحبان ہمارے مولوی صاحبان یہیں تک زیادہ تر اس روایت کو بیان کرتے ہیں. یہ اخلاق صاحب تصدیق فرمائیں گے کہ یہاں تک بیان کرتے ہیں, اس سے آگے پتہ نہیں کیوں بیان نہیں کرتے. اجازت دیں تو پوری روایت بیان کریں. سینے والا نور کہتا ہے کہ میں اس کے سینے سے نکلا ہوں, میں اس کے دل میں تھا جسے کہتے ہیں ولایت علی بن ابی طالب. میں راجہ وسیم بھائی, میں اس کی ولایت کا نور ہوں. میں اس کی ادھر بیٹھے نا, میں اس کی ولایت کا نور ہوں جو اس کے, اب میں نے بلایا تو آپ کو بولنا پڑے گا کیا جناب. اچھا ماشاءاللہ. تو مولا زندگی دیں, میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی ولایت کا نور ہوں. جو جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے, جو حضرات پیچھے حضرات ہیں, یہ سینے والا نور کہتا ہے سنو, اگر میں بہت آہستہ سے عرض کروں گا یہ روایت کیونکہ مجھے 2.5-3 گھنٹے پڑھنا ہے. اگر میں اس کے دل میں نہ ہوتا تو تم چاروں کو اس کی قبر میں آنے کی اجازت ہی نہ ہو. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے, خدا آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی حضور.
خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا بڑی مہربانی، خدا زندگی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ابھی اخلاق صاحب والد کی عظمت پر کلام اور گفتگو فرما رہے تھے، تو یہ ہمارے مینیجر صاحب نے، وسیم بھائی نے درود پڑھوایا، تو اس درود کے صدقے میں خدا ان کے والد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں خدا سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ اللہ کا انعام ہے کہ جس کی وجہ سے قبر میں نماز کام آئے گی، ولایت کی وجہ سے۔ میں نے جملہ کر دیا، قبر میں روزہ کام آئے گا ولایت علی ابن ابی طالب، قبر میں خمس و زکوٰۃ کام آئے گا ولایت علی ابن ابی طالب کی وجہ سے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو نماز منہ پر مار دی جائے گی، اگر ولایت نہیں ہے تو آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ پہلی رات جب قبر میں مردہ پہنچتا ہے تو ملائکہ سے اللہ کہتا ہے اس سے پوچھو من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ اصول دین کا سوال ہوگا۔ بھاری دلیل دے رہا ہوں امجد بھائی، آج آپ کو بہت زحمت دی ہے میں نے، یہ بیچارے وہاں سے پاک عرب سے کہاں سے مجھے لے کے آئے، تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب قبر میں پہلی رات ملائکہ اصول دین کا سوال کرتے ہیں، فروعات دین کا نہیں۔ کیوں؟ دلیل ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ نماز روزہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قبر کو آگ سے بھروا دے ملائکہ سے، اور اس نے لائق بیٹا چھوڑا ہو، میں نے جملہ کہہ دیا، جملہ کہہ رہا ہوں اخلاق بھائی، آپ کا موضوع بیان کر رہا ہوں میں، آپ ظاہر ہے بہت دیر سے نظامت کر رہے ہیں تو تھکے ہوئے ہیں، اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ لائق بیٹا چھوڑا ہو۔ بھائی یہ لائق بیٹے ہیں نا، ساحل صاحب ہوئے، وسیم صاحب ہوئے، یہ جو مرحوم طفیل صاحب کے بچے ہیں، لائق بچے ہیں نا، بچوں نے اپنے بابا کی نمازیں ادا کر دی، 3 دن بعد شروع کی، سویم کے بعد نماز پڑھنا شروع کی جو بابا کی خدا نہ خواستہ رہی ہوئی تھی۔ اللہ نے پہلی رات سزا دے دی تو پھر عادل کہاں سے رہا؟ میں نے تو جملہ کہہ دیا، خدا آپ کو سلامت رہے، پھر عادل کہاں سے رہا؟ اس لیے کہ بیٹوں نے اپنے بابا کی نماز 3-4 دن کے بعد شروع کر دی کہ بھئی رہی ہوئی تھی، بیماری میں رہی، کسی وجہ سے رہی، بیٹا ادا کر رہا ہے، بڑے بیٹے پہ واجب ہے، اور اللہ نے پہلی رات ہی سزا دے دی تو اللہ عادل نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ جو موت کے وقت سے لے کے قیامت تک کا وقت ہے، یہ جو برزخ کا وقت ہے، اس میں بیٹے کو، پوتے کو، پڑ پوتے کو، سگڑ پوتے کو، نگڑ پوتے کو، قیامت تک آنے والی اولاد کو اجازت دی ہے تم اپنے دادا کی نماز پڑھنا، میں قبول کر لوں گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ یا علی یا علی یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن آپ نے نعرہ لگا دیا، لیکن اگر باپ لا الہ الا اللہ تو پڑھتا تھا، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا تھا، لیکن علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا، تو بیٹا آپ لوگوں کی صحبت میں آ کے علی ولی اللہ پڑھنے لگا، تو بیٹے کو اپنا پڑھنا تو کام آئے گا، باپ کا نہ پڑھنا، بیٹے کا پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ غور فرمائے گا، بیٹا اپنے باپ کا علی ولی اللہ نہیں پڑھ سکتا، کیوں کہ وہ معاملہ ہے اصول دین کا، یہ حالی وہ معاملہ ہے اصول دین کا، وہ اس کو خود ہی پڑھنا تھا، اگر نہیں پڑھا۔ چلیں ایک مثال دے دوں میں، ہمارے 2 عالم گزرے ہیں، خدا را تھکیے گا نہیں، اگر میں اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہوں تو میں پڑھوں گا اپنے مزاج کے مطابق۔ پچھلی دفعہ جب میں نے یہاں پڑھا تھا تو شاید آپ کے کہنے پہ عامر کہاں گیا، میرے خیال میں 2 گھنٹے پڑھا تھا، 1.25 گھنٹے،
تو آج بھی میرا ارادہ ایسا ہی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں بہت سو کے چہرے، تو میں جلدی سے جملہ کر رہا ہوں، بعد میں نیاز وغیرہ ہے؟ اچھا، تو بس پھر گھبرائیے نہیں، جن کو شوگر کا مسئلہ ہے وہ گھبرائیں نہیں، نیاز ہوگی کوئی نہ کوئی بریانی یا کچھ نہ کچھ ہے، ماشاء اللہ بتا بھی رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے مینو بھی بتا دیا ہے، تو گھبرائیے نہیں، میں جلدی سے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے 2 عالم گزرے ہیں، غور کیجئے گا، 2 عالم، ایک سید مرتضیٰ، ایک سید رضی، یہ دونوں بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ ابھی یہ اخلاق صاحب ہم دونوں بھائیوں کی بات کر رہے تھے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ وہ دونوں عالم ایسے تھے کہ شیخ مفید علیہ رحمہ، شیخ مفید خواب میں دیکھتے ہیں کہ پردے کے عالم میں معصوم عالم، پردے کے عالم میں صلی اللہ علیہ محمد عالم، تھکیے گا نہیں، یہ درود تو بتا رہا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد واجل فرجوں، صبح چھٹی بھی ہے۔ معصوم عالم پردے کے عالم میں 2 بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور شیخ مفید سے فرما رہی ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ مستند بات ہے، ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو دیکھا 2 بچے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے دونوں نے جملہ کہا، علامہ صاحب کم سن بچے، علامہ صاحب رات معصوم عالم نے آپ کو حکم دیا ہوگا، چھوٹی بات نہیں ہے، تھوڑا سا جاگنا پڑے گا، رات معصوم عالم نے آپ کو حکم دیا ہوگا۔ شیخ مفید کہاں گئے کہ معصوم عالم نے پردے کے عالم میں مجھے حکم دیا، اور یہی 2 بچے تھے ان کے ہاتھوں میں، اور یہ فرمایا تھا یہ میرے 2 بچے ہیں۔ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس پہ غور کیجئے گا، مستند بات ہے۔ پیروں میں گر گئے شیخ مفید اور کہا میں کہاں شیخ، آپ دونوں سید معصوم عالم۔ جب بھی درس دیتے تھے کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، ممبر پہ نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ وہ دونوں بچے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، کھڑے ہو کے درس دیتے تھے۔ ان دونوں بچوں کو اور دیگر شاگردوں کو بھی آپ نے تعلیم دی۔ جب یہ بڑے ہو گئے تو علماء کی محفل تھی، علماء میں ایک عالم نے کھڑے ہو کے کہا بھائی بتاؤ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج تک نماز قضا نہ کی ہو، کوئی ایک بھی؟ سب ماشاءاللہ آپ میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نماز قضا کرتا ہو۔ دونوں بھائی کھڑے ہو گئے، دونوں کہتے ہیں ہمیں یہ فخر حاصل ہے ہم نے کبھی نماز قضا نہیں کی، کوئی نماز قضا نہیں کی۔ کہا اچھا کوئی ایسا ہے کہ جس نے آج تک روزہ قضا نہ کیا ہو؟ پھر دونوں بھائی کھڑے ہو گئے کہ ہم نے آج تک روزہ قضا نہیں کیا۔ پھر کوئی سوال ہوا کہ یہ بتاؤ، 10 سوال ہوئے ہیں، میں 10 نہیں دوہرا رہا، بس آخری عرض کر رہا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے ان علماء کی عظمت کا۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی ترک اولا نہ کیا ہو؟ یعنی ترک اولا، اب میں لاہور والوں کو ترک اولا تو نہیں سمجھاؤں گا، ترک اولا۔ ایک بھائی بیٹھا رہا، ایک کھڑا ہو گیا، ایک نے کہا میں نے ترک اولا کیا ہے، باقی دوسرے نے کہا میں نے ترک اولا بھی نہیں کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں ترک اولا، چلیں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ جو کام شایان شان نہ ہو اسے کر لے، یہ ترک اولا ہے۔ چلیں پھر دلیل دے رہا ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا ٹاؤن شپ کے امام بارگاہ کے سامنے سے، پیاس لگی ہوئی تھی، گرمی کا موسم تھا، کلفی والا کھڑا تھا، میں نے اس سے کلفی لے کے کھا لی۔ گزر رہے تھے یہ بزرگوار شبیر صاحب، کہنے لگے بھائی ہے تو مولوی اون کراچی کا، اور فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے کلفی کھا رہے، تو یہ تو اس کے شایان شان نہیں ہے، مولوی کے یہ شایان شان نہیں ہے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے پکوڑے کھائے یا کلفی کھائے۔ جملہ کہوں میں، یہ آگے بڑھے، کہنے لگے مولانا آپ میرے حکم پر جلسہ بھی پڑھ کے گئے ہیں، ربیع الاول کا مجلسیں بھی پڑھی ہیں، ہمارے گھر آ جاتے ہیں، ہم آپ کو بہترین آئس کریم کھلاتے، آپ
فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے کلفی کھا رہے ہیں. مجھے خفت محسوس ہوئی کہ جناب ایک بزرگ نے دیکھ لیا مجھے. گناہ تو نہیں تھا لیکن میرے شایان شان نہیں تھا. تھوڑا سا جاگ جائیں, خدا سلام. گناہ نہیں تھا لیکن میرے شایان شان نہیں تھا, اس لیے کہ ایک طالب علم ممبر پہ آنے والا, اب میں جملہ کہوں, جو بھی ممبر پہ آئے, چاہے وہ ناظم جلسہ ہو, چاہے وہ شاعر ہو, چاہے وہ خطیب ہو, چاہے سوسخان ہو, اسے اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, اسے اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے کہ کوئی گزرتا ہوا اس کے کردار پہ انگلی نہ اٹھائے. جملہ کہہ دیا. فرما رہے ہیں حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا, یہ میرا کام جو تھا گناہ نہیں تھا, لیکن شایان شان نہیں تھا میرے, کیونکہ میں ممبر رسول پہ آتا ہوں. اب اس سے قیاس کر لیجئے گا کہ ہمیں کیا کیا لحاظ رکھنا ہے ممبر پہ آنے والوں کو. میں نے جملہ کہہ دیا, غور کیجئے گا. لہٰذا اب میں نے خفت ہوئی مجھے کہ جناب بزرگ نے دیکھ لیا اور مجھے نہیں کھڑے ہو کے کلفی کھانی چاہیے تھی, میرے سر پہ امامہ ہے. میں نے اپنی, اب جو نہیں بولے تھے اس وقت تک, بقول مجھ سے پہلے والے ذاکر کے, وہ نہیں بولے گا تو میں بد دعا تو نہیں دوں گا, لیکن جملہ ضرور کہہ رہا ہوں. اور جملہ یہ ہے کہ میں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے فوراً جملہ کہہ دیا. شبیر صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں کلفی کھا رہا ہوں, میں نے تو آیت اللہ سیستانی کو نجف میں ایسے ہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے کہا بھائی جب بڑوں کا یہ حال ہے تو مولوی ان کا کیا مسئلہ ہے, یہ تو ایک چھوٹے سے طالب علم ہے. جملہ کہوں, جب کبھی مسلمان اپنی خفت مٹانا چاہتا ہے تو اپنا الزام بڑوں پر رکھ دیتا ہے. جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. اب پتہ چلا کہ مسلمان ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہیں. جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے, خدا آپ کو سلامت رکھے. اب پتہ چلا کیوں کافر کہتے ہیں, اس لیے کہ اپنے باپوں کے کفر کو مٹانا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, زندہ رہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے, بڑی مہربانی. کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجم, کیونکہ اپنوں کی خفت مٹانی ہے. لہٰذا حضرت مولا علی علیہ السلام کے بابا کو نعوذ باللہ کافر کہہ دیتے ہیں. تو ترک اولا کسے کہتے ہیں, جو کام شایان شان نہ ہو وہ کر لیا جائے. تو ان دونوں عالموں نے ایک کھڑے ہو گئے, ایک بیٹھے رہے. کہا کہ میں نے کبھی ترک اولا بھی نہیں کیا. جنہوں نے کبھی ترک اولا بھی نہیں کیا وہ حج پر جا رہے تھے. غور کیجئے گا, دوران سفر حج کسی نے آ کے بتایا کہ علامہ صاحب ہمارے قافلے میں, ہمارے گروپ میں ایک بچی ہے جو کہ ہے 17 سال کی, چہرہ اس کا 100 سال کا ہے, ضعیفہ کی مانند ہے. بلایا اس کو, کہا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے. اس نے کہا علامہ صاحب انوار خمسہ کتاب کا نام ہے, اس سے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ علامہ صاحب میرا ایک جوان بھائی تھا جو اچانک چند دن کے بخار میں انتقال کر گیا. مجھے اس سے بڑی محبت تھی. جب اس کو دفن کر دیا تو میں رات کو اس کی محبت میں پریشان ہوئی. بھائی تھا سگا, بہن بھائی کی محبت منفرد ہوتی ہے. میں گئی اور جا کر میں نے رات کے ٹائم اس کی قبر کے برابر میں گڑھا کھودا, اور اس کے بعد میں نے اس کی قبر کی طرف سراغ کیا کہ دیکھوں میرا بھائی کس حالت میں ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے, کس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے؟ علامہ رضی, جنہوں نے نہج البلاغہ کو ترتیب دیا ہے. وہ فرما رہے ہیں نہج البلاغہ جنہوں نے مولا کے خطبوں کو ترتیب دیا ہے, وہ بیان فرما رہے ہیں. اس خاتون سے پوچھا, بچی سے, اس نے کہا کہ میں نے گھڑا کھودا اپنے بھائی کی قبر کے برابر میں, سراغ کیا کہ دیکھوں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اب جو دیکھا تو قبر کشادہ تھی اور ہم اسنا عشری نہ تھے, ہم مسلکن اسنا عشری نہیں تھے, ہم علی ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے.
جب میں نے گڑھا کھودا اور سوراخ کیا تو سرہا نے دیکھا کہ ایک نورانی کرسی والے تشریف فرمائے. حسن عشری نہیں ہے لیکن کرسی والے تشریف فرمائے. میرے بھائی سے 2 پیروں کی طرف کھڑے ہوئے ملائکہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے. میرا بھائی پریشان تھا, اس نے جواب نہیں دے پا رہا. کرسی والے نے کہا کہہ دے اللہ جل جلالہ ربی. غور کیجئے گا خدا را, میرے بھائی نے جواب دے دیا. پھر سوال ہوا تمہارا دین کیا ہے. میرے بھائی نے جواب نہیں دے پا رہا تھا, کرسی والے نے جواب دیا. میرے بھائی نے جواب دے دیا. آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جملہ کہوں, آخر میں سوال ہوا من اماموں کا, تمہارا امام کون ہے. میرا بھائی تو پہلے ہی پریشان تھا, پہلے ہی سوالوں کے جواب نہیں دے رہا تھا, یہ بھی جواب نہیں دیا. نورانی کرسی والا بھی خاموش. ملائکہ نے دوبارہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے. بھائی خاموش, نورانی کرسی والے بھی خاموش. تیسری مرتبہ کہا اگر اب جواب نہیں دیا تو تمہاری قبر کو آگ سے بھرا جائے گا. جب یہ کہا تو میں نے پکار کے کہا اے میرے بھائی کے محسن, آپ نے سارے سوالات کے جوابات دیے, میرے بھائی نے جواب دے دیے, یہ آخری سوال ہے, اس کا بھی جواب دے دیجئے تاکہ میرے بھائی کی آنکھ سے جان چھٹ جائے. تو وہ نورانی کرسی والے یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اگر یہ دنیا میں مجھے امام مانتا ہوگا, میں نے یہ اتنی ساری زحمت جو دی ہے وسیم بھائی, یہ ایسا ہی نہیں دی ہے, خدا سلامت رکھے. اگر یہ مجھے دنیا میں امام مانتا ہوتا تو میں اس سے کہہ دیتا کہ کہہ دے میرا پہلا امام تو میرے سرانے علی ابن ابی طالب ہے. یا علی, خدا آپ کو سلامت رکھے. جلدی سے جملہ کہوں, کہا کہ نورانی کرسی والے غائب ہو گئے اور قبر اندھیری ہو گئی. ملائکہ نے میرے بھائی کے چہرے پر آگ کے گرز مارے, قبر آگ سے بھر گئی. اس کی اتنی تپش تھی کہ مجھ تک پہنچی. میں بے ہوش ہو گئی, زخمی ہو کر جل گئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح میرے گھر والے آئے, مجھے نکال کے لے گئے, میرا علاج کرایا. جب میں ہوش میں آئی, اب جو جملہ کہہ رہا ہوں میں, جب میں ہوش میں آئی تو میرے ارد گرد سارے میرے اعزا اقربا کھڑے تھے, محلے کے لوگ جو سب ہمارے خاندان والے تھے. جملہ ہے جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان کے لیے, میں اندازہ لگاؤں گا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے یا یہیں مصائب پڑھنے. اور وہ جملہ کیا ہے, جیسے ہی کہتی ہے علامہ صاحب میری آنکھ کھلی, ہوش آیا, میں نے سب کو دیکھ کر کہا اے میرے اعزا اقربا, اگر قبر میں آگ سے بچنا ہے تو دنیا میں علی کی ولایت کا اقرار کرو. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. یا علی, علی, خدا آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں بغیر ولایت علی کے گزارا نہیں ہے. اگر قبر میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو قبر میں بھی گزارا نہیں ہے, برزخ میں بھی گزارا نہیں ہے, آخرت میں بھی گزارا نہیں ہے. لہٰذا دانا اور عاقل وہ ہے کہ جو مولا کی ولایت کا اقرار کرے. اچھا, ہم دنیا والوں سے کہا کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے دروازے پر آؤ کہ جو جنت کے جوانان جنت کے سردار ہیں. اللہ آپ کے لاہور کے عالم دین تھے, بزرگ جانتے ہیں, میں تو چھوٹا تھا, میں نے ایک آدھی مجلس ان کی سنی ہوگی. وہ فرمایا کرتے تھے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہ جو بھی مولا کے جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یار کیا آپ بات کر رہے ہو, مولا علی مولا علی, تو مولا علی کو تو ہم بھی مانتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ مولا علی کو تو ہم بھی مانتے ہیں. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں, مولا علی کو تو ہم بھی مانتے ہیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی علی کو, مولا علی کو تو ہم بھی مانتے ہیں, جو بھی لگا کے علی کو مانتا ہے وہ ناقص الایمان ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. پھر دوہرا رہا ہوں, آ جائیے گا, واپس آ جائیے گا حضور, اگر واش روم جا رہے ہیں تو واپس آ جائیے.
جملہ کہہ رہا ہوں، علامہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مولا علی کو بھی لگا کے مانتا ہے، آپ کے لاہور کے تھے علامہ اظہر حسن زیدی، یقیناً سنا ہوگا بزرگوں نے، فرماتے ہیں کہ جو مولا علی کو بھی لگا کے مانتا ہے وہ ناقص الایمان ہے۔ فرماتے ہیں علی کو بھی لگا کے نہ مانو بلکہ علی کو ہی لگا کے مانو۔ یہ کہو کہ میں علی ہی کو مانتا ہوں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا، جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے پھر پڑھ رہا ہوں کہ علی علیہ السلام کو ہی لگا کے نہ مانو، ہی لگا کے مانو۔ یہ کہو میں علی ہی کو مانتا ہوں۔ فرماتے جو علی ہی کو مانے گا وہ علی کے غیر کو نہیں مانے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے، بڑی مہربانی۔ خدا آپ کو سلامت، بڑی مہربانی، مولا سلام۔ زندہ رہے، زندہ رہے۔ ارے آلی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ واہ واہ، پیر کامل ہے یا کلندر ہے۔ ہمارے ایک استاد گزرے ہیں عملیات کے، یہ دعا تعویذ کے، وہ کہا کرتے تھے کہ جو وضوء ولایت سے رہے، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، جو وضوء ولایت سے سرشار رہے اور وہ ایک مرتبہ یا علی کہے، وہ 70 مومنین کی شفاعت کرائے گا۔ یا علی، بہت بڑی بات کہی ہے میں نے، غور فرمائے گا۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے یا ایسے ہی لگایا ہوا کیمرہ؟ اچھا، لائیو جا رہی ہے، تو جو بھی سن رہے ہیں وہ غور کریں، جو مولا علی کا نام دل میں ولایت علی رکھ کر لے۔ کیوں وضوء ولایت، کیوں میں نے جملہ کہا؟ اور یہ پہلی زندگی میں پہلی دفعہ ممبر پہ یہ جملہ کہا ہے، جو استاد کا بیان کرتا ہے، میں نے کبھی بیان نہیں کیا۔ یہ میری بدقسمتی کہ استاد کی بات تو بار بار بیان کرنی چاہیے، لیکن ابھی یاد آئی تو میں نے بیان کر دی۔ اب اس کی اور دلیل سن لیں کہ جو وضوء ولایت سے سرشار ہو کر ایک مرتبہ یا علی کہے گا وہ 70 مومنین کی شفاعت کرائے گا۔ جملہ سنیے گا، کیوں یہ جملہ کہا وضوء ولایت سے؟ اس لیے کہ یا علی تو وہ بھی کہتے ہیں جو بھی لگاتے ہیں۔ میں نے پھر جملہ کہا ہے، غور کیجئے گا بھائی، یا علی تو وہ بھی کہتے ہیں نا جو بھی لگا کے علی کو مانتے ہیں۔ ایک نیا نعرہ ایجاد ہوا ہے، اس کو ترویج کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ نعرہ ولایت علی ابن علی ولی اللہ، کیونکہ نعرہ توحید ہم لگاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، سوائے ایک مسلک کے سب کہہ دیتے ہیں مسلمانوں میں۔ یا علی ہر وہ مسلمان کہہ دے گا کہ جو علی کو بھی لگا کے مانتا ہے، جملہ کہوں، لیکن نعرہ ولایت کا جواب وہ دے گا جو علی کو ولی مانتا ہوگا۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ دیکھیے، اس لیے اس نعرے کو زیادہ سے زیادہ ترویج کریں، اچھا نعرہ ہے، نیا نکلا ہے، اور جس نے بھی نکالا ہے اس نے اچھا کام کیا ہے، احسن کام کیا ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جناب مولا علی کو ولی کون مانتا ہے۔
علی کو بھی لگا کے تو سبھی مانتے ہیں. جملہ کہوں, علی کو ولی وہی مانے گا جو علی کو ہی لگا کے مانتا ہے. علی جو علی کو ہی لگا کے. اور دیکھیے نبی پاک فرماتے ہیں, اس کی حدیث ہے, یہ جس نے بھی نعرہ ایجاد کیا ہے اس کی حدیث ہے. نبی پاک فرماتے ہیں مثل علی فی الناس, علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. علی جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں, میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت زیادہ تھک گئے تو میں کیا کروں کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے. انسانوں میں کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسانوں میں ہی وہ ہوں گے جو بھی لگا کے بھی مانیں گے. حدیث میں سرکار نے کیوں فرمایا؟ اس لیے دیکھیے مسلمان جو کہتے ہیں ہم علی کو بھی مانتے ہیں, یعنی علی کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں, تو بھی لگا کے مانتے ہیں, تو علامہ حضرت حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں وہ ناقص الایمان ہے جو بھی لگا کے مانے. اس لیے وہ کامل الایمان ہے جو علی کو ہی لگا کے مانے, اور وہ صاحب تقوی ہے. جملہ کہوں, اس پہ دیکھو کتنی داد ملتی ہے. فرماتے ہیں علامہ کہ وہ صاحب تقوی ہے جو علی کو ہی لگا کے مانے اور علی کی بھی مانے. جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی علی کی بات کو بھی مانے. تو یہ ایسے لوگ انسانوں میں ہی ہوں گے نا. لہذا سرکار نے فرمایا کہ وہ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. کیوں؟ ابھی میں نے جب طفیل صاحب کی فاتحہ پڑھوائی تو کیوں کہا تھا کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیے, 3 مرتبہ سورہ اخلاص. کیوں کہا تھا؟ دلیل ہے کہ جب 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیں گے تو پورے ختم قرآن کا ثواب ہے. جب 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو نبی فرماتے ہیں کہ 1 حصہ قرآن کا ثواب ہے. جب 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آدھے قرآن کا ثواب ہے. جب 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ختم قرآن کا ثواب ہے. تو میں نے آپ سے سب سے 2 قرآن ختم کرائے طفیل صاحب کی بلندی درجات کے. بہت شکریہ حضور, یہ جگہ خالی ہے یہیں بیٹھ جائیے. کہا کہ 2 قرآن میں نے ختم کرائے آپ سے, 1 مرتبہ سورہ الحمد, 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوا کے. تو نبی نے تشبیہ دی ہے سورہ اخلاص سے, یعنی قل هو اللہ احد سے. تو ماننا پڑے گا جو علی کو بھی لگا کے مانتا ہے اس کا ایمان 1 حصہ ہے. یعنی اب میں جملے بدل دوں, جو علی کو صرف زبان سے مانتا ہے اس کا ایمان 1 حصہ, جو علی کو زبان سے بھی مانتا ہے دل سے بھی مانتا ہے اس کا ایمان آدھا, اور جو علی کو زبان سے بھی مانے دل سے بھی مانے اور اعضاء و جوارح سے بھی مانے وہ کامل الایمان ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. وہ کامل الایمان ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو بات لمبی ہو گئی, بس میں عرض کر رہا تھا کہ قبر میں سوال پہلی رات ہوتا ہے اصول دین کا, فروع دین کا سوال نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ عادل ہے. اگر اس کا لائق بیٹا بعد میں اس کے اعمال کو سر انجام دے دے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. یہی سبب ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ وہ اپنے بابا کی, اپنی ماں کی, والدین کی جو واجبات رہے ہوئے ہیں ان کو ادا کریں. ادا کوئی بھی کر سکتا ہے, پیسے دے کے بھی, اجارے پہ بھی ادا کرایا جا سکتا ہے, لیکن بڑے بیٹے پہ واجب ہوتا ہے. اب کوئی باپ یہ سوچے کہ میرا بیٹا بہت لائق ہے, میں کیوں پڑھوں, بعد میں پڑھ دے گا. تو جملہ کہوں, بیٹا کس کا ہے؟ میں تھک گیا آپ. بیٹا کس کا ہے؟ بیٹا اس کا ہے نا جو باپ خود نہیں پڑھ رہا. تو جب باپ خود نہیں پڑھ رہا تو بیٹے پہ آسرا کیوں کر رہا ہے؟ لہٰذا اپنی نمازیں خود ادا کریں. ہاں خدا نہ خواستہ رہ جائیں کسی وجہ سے تو بعد میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ جناب وہ ادا ہو جائے گی, لیکن ولایت علی ادا نہیں ہوگی. اس لیے مرنے سے پہلے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنا ہے. آیت میں نے پڑھی تھی
سورہ ملک کی. اجازت دے اب آیت شروع کر رہا ہوں. اب یہ تو طفیل صاحب پہ پڑھ رہا تھا, اب مولا پہ پڑھوں گا. اور فرمائیں اگر اجازت دیں تو. مجھے لگ رہا ہے تھک گئے ہیں آپ. یا علی, ارے یا علی, بس آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. موت بھی مخلوق ہے, لفظ خلق بتا رہا ہے. حیات بھی مخلوق ہے, لفظ خلق بتا رہا ہے. پھر دوہرا رہا ہوں. سورہ ملک میں اللہ تیسری آیت میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات. اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا, حیات کو بھی خلق کیا. پھر آگے فرما رہا ہے اللہ کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. یا اللہ, پوچھا کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلی اللہ محمد محمد. یہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ساحل صاحب بھی سن رہے ہوں گے. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ احسن عمل سے مراد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ احسن عمل سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کیا مطلب لیتے ہو؟ اس نے کہا مولا ہم تو اس کا مطلب لیتے ہیں نماز پڑھنا. اس وقت مولا نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو جس کی نماز قبول ہے اس کا ہر عمل قبول ہے. نماز کی بات ہے نا. کہا کہ جس کی نماز قبول ہے اس کا ہر عمل قبول ہے. پھر دوہرا رہا ہوں, اس موقع پہ مولا نے فرمایا تھا جس کی نماز قبول ہے اس کا ہر عمل قبول ہے. مگر اس آیت میں احسن عمل سے مراد نماز نہیں ہے. یاد سائل حیرت میں کہ مولا آپ فرما رہے ہیں جس کا نماز قبول ہے اس کا ہر عمل قبول ہے, پھر فرما رہے ہیں اس آیت میں احسن عمل سے مراد نماز نہیں ہے. اس نے کہا پھر مراد کیا ہے؟ تھوڑا سا فلسفے کی بحث ہے. امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ لفظ احسن افعل و تفضیل میں, سپرلیٹو ڈگری میں, عربی گرامر میں کون سا صیغہ ہے؟ اخلاق صاحب کون سا صیغہ ہے؟ اس نے کہا مولا یہ سپرلیٹو ڈگری کا افعل و تفضیل کا صیغہ ہے جو استعمالی تب ہوتا ہے جب اچھا عمل بیان کرنے کے لیے کوئی اور لفظ ہی نہ ہو. خدا را تھوڑا سا جاگنا پڑے. اچھا عمل بیان کرنے کے لیے کوئی اور لفظ ہی نہ ہو. تو مولا فرماتے ہیں پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ احسن وہ لفظ ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے. کہا کہ ہاں. اب مولا کا جواب سنیے گا. مولا فرماتے ہیں یہ بتاؤ اگر نماز میں تم ہم آل محمد پہ درود نہ پڑھو تو تمہاری نماز ہو جائے گی؟ یہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. اگر تم ہم آل محمد پہ نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز ہو جائے گی؟ کہنے لگا نہیں مولا نماز نہیں ہوگی. فرماتے تو مطلب یہ ہوا کہ نماز ہے ہم آل محمد کے درود کی محتاج. آپ کو سلامت رکھے. ہم آل محمد کے درود کی محتاج ہے نماز, اور جو کسی کی محتاج ہو وہ احسن عمل نہیں ہوا کرتی. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. وہ احسن عمل نہیں ہوتی جو کسی کی محتاج ہو. ہاں نماز پڑھنا بہتر عمل ہے. جملہ کہوں, خشوع و خضوع سے پڑھنا بہترین عمل ہے. جملے دیکھ نہیں رہے آپ. پھر دوہرا رہا ہوں بچوں کے لیے, نماز پڑھنا بہترین نہیں, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ تین ہے نا, بہتر, بہترین, احسن. نماز پڑھنا بہتر عمل ہے, خشوع و خضوع سے پڑھنا بہترین عمل ہے, آل محمد کی محبت دل میں رکھ کے پڑھنا احسن عمل ہے. جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. خدا آپ کو سلامت, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. یا علی اللہ اکبر, یا رسول اللہ.
میری آل خدا آپ کو سلامت رکھے. نماز پانی روزہ بندگی یہ فرض عین ہے. واہ شکریہ. نماز روزہ بندگی یہ فرض عین ہے. جنت اسے ملے گی جو تارے حسین ہے. نعرہ حیدری. اب انہوں نے پھر مجھے موضوع دے دیا اور فرما رہے ہیں خدا سلامت رکھے. انہیں کراچی لے جانا پڑے گا مجھے کہ جناب نماز روزہ زندگی کا فرض عین ہے. نہیں فرض عین ہے تو دوسرے بھی پڑھتے ہیں. ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں, رٹّا لگا کے پڑھتے ہیں, غور فرما رہے ہیں, آنکھ بند کر کے پڑھتے ہیں, اور قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں. آپ نے بہت سے کلپ دیکھے ہوں گے کہ باقاعدہ کوئی آگے جا رہا ہے, کوئی پیچھے جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, اور اسی میں نماز پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ نماز بے روح نماز ہے جس میں حسین نہیں ہے. میرے خیال میں آپ بہت ہی تھک گئے ہیں. میں بزرگوار کی بات پر دلیل دے دوں, اور بہت بھاری دلیل ہے, اگر اجازت دیں. ڈاکٹر صاحب اجازت, آگے والوں کو اجازت دینی پڑے گی. یہ میں بھائی ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یہ اسلحہ لگا کے ساتھ آ گئے تو میں ان کا شکر گزار ہوں, اور باقی ڈاکٹر صاحبان کا احباب کا شکر گزار ہوں کہ جناب بہت بھاری جملہ کہہ رہا ہوں میں, لائسنس والا ہے, گھبرائیے گا نہیں. کبھی کوئی مخبر بیٹھا ہو تو غور کیجئے گا. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں. جس نماز میں حسین نہیں ہے وہ بے روح نماز ہے. کیوں پشت پہ سوار کرایا تھا حسین؟ خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے, خدا زندگی عطا فرمائے. آپ کے لاہور شہر کے ہیں نا طاہر القادری, اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب نماز پڑھا رہے تھے نبی پاک, ایک لطیف بات یاد آئی ہے آپ کے قطعے پہ, شعر پر, پورا قطعہ نہیں ہے شعر ہے. یہ اخلاق صاحب بیٹھے کہیں گے آپ کو قطعے اور شعر کا نہیں پتہ. میں خاندانی شاعر ہوں, میرے بھائی مولانا شہنشاہ بھی آسی تخلص کرتے ہیں, وہ بھی شاعر ہیں, میرے والد تو ہیں ہی, دادا بھی تھے, ہمارے پردادا بھی. تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب جو انہوں نے شعر پڑھا, کیا سبب ہے؟ نماز پڑھا رہے ہیں رسول پاک, اور کھیلتے ہوئے آئے مولا حسین علیہ السلام, پشت پر بیٹھ گئے. چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھا ہے کہ مولا حسین پشت پہ ایسے بیٹھے کہ رخ صحابہ کی طرف تھا, پشت قبلے کی طرف تھا. لے جانا چاہ رہا ہوں, بہت باری بات کہہ رہا ہوں شبیر صاحب. مولا حسین بیٹھے ایسے ہیں نانا کی پشت پر کہ رخ صحابہ کی طرف ہے, صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے, پشت قبلے کی طرف ہے. حالانکہ فطرت یہ ہے بچے کی, آپ کے بھی بچے جو بزرگ ہیں گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں, آ کے کاندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, پوتے پوتی, نواسے نواسی. مگر کہتے سوار کیسے ہوتے ہیں؟ فطرت ہے کہ اگر نانا یا دادا اٹھنا چاہے تو اس کی بچے کی فطرت ہے کہ وہ بیٹھتا ایسے ہے کہ اس کو فطرت میں پتہ ہے, کسی نے بتایا نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کوئی بتائے بھی تو سمجھ لے. وہ فطرت میں جانتا ہے کہ اگر میرا نانا یا نانی یا دادا یا دادی جب اٹھنے لگے تو میں اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اپنے آپ کو گرنے سے بچاؤں. سلامت رکھے. میں بہت بھاری جملہ کہوں, آج حسین کو نانا پر کتنا اعتماد ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. کتنا اعتماد ہے. اگلا جملہ کہوں, جنہوں نے داد نہیں دی, گردن نہیں لائی, ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. مولا حسین کو نانا پر کتنا اعتماد ہے. اگلا جملہ کہوں,
آج حسین صحابہ کے سامنے فطرت بدلنا چاہتے ہیں۔ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت تھکے ہوئے اخلاق صاحب، آپ کو بھی کراچی لے جانا پڑے گا کہ جناب یہ وہاں نظامت اچھی کریں گے۔ آج بہت تھک گئے تو میں جلدی سے بیچ بیچ میں چائے پلا دیتے انہیں۔ تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب مولا حسین علیہ السلام نے فطرت کو بدلا، پشت پر بیٹھ گئے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نانا کی پشت پہ کھیل رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ذاکرین وائزین محترم میری طرح کے بہت سے مولوی اس روایت کو تھوڑا سا سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان کر دیتے ہیں۔ اگر اجازت دیں تو مستند روایت بیان کروں، اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کان میں آ کے کب کہا؟ جب نبی پاک نے 2 مرتبہ فرمایا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یا حضور بیان کر دوں یا نہیں؟ آپ کی وجہ سے بیان کر دوں۔ 2 مرتبہ فرمایا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور حضور کی عادت تھی، زرگام میاں تم نے ایک بھی نعرہ نہیں لگایا، سرکار کی عادت تھی کہ سرکار 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ جب 2 مرتبہ فرما چکے تو جبرائیل امین نے آ کر کان میں کہا کہ اللہ بعد درود و سلام فرماتا ہے کہ آپ تسبیح کو طول دے دیجیے۔ آپ کا سلامت رکھتے۔ اتنی روایت ہے، یہ روایت ہے، اتنی روایت ہے، صحیح روایت کہ آپ تسبیح کو طول دے دیجیے۔ سرکار پابند وحی ہیں، آپ نے 3ری دفعہ پڑھا، 4تھی دفعہ پڑھا، 5ویں دفعہ پڑھا، 6ٹھی دفعہ، 7ویں دفعہ، 8ویں دفعہ، 9ویں دفعہ، جب 10ویں مرتبہ پڑھا تو صحابہ کے دل میں کھلبلی۔ کون فرما رہے؟ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ سوچنے لگے کہ سرکار کی عادت ہے 3 دفعہ پڑھتے ہیں، آج کیا ماجرا ہے کہ سرکار نے 10 مرتبہ پڑھا، کوئی وحی تو نہیں آ رہی؟ جملہ کہوں گا، انس بن مالک صحابی رسول جن سے سیاہ ستہ میں بھری پڑی ہیں روایات، انس بن مالک نے سر اٹھایا۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ میں سے کتنے عقیدے والے لوگ ہیں۔ سر اٹھایا، انس بن مالک نے واجب نماز سے سرکار کے پیچھے پڑھتے ہوئے نماز سے سر اٹھایا، نیت نماز کی، سجدے کی ہے۔ جیسے ہی سر اٹھایا حسین کو دیکھا، پھر سجدے۔ جانا چاہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی دے۔ جی بیٹھے رہے حسین نبوت کی پشت پر۔ صبح تک پڑھوائیں گے یہ مجھے۔ واہ، حسین نبوت کی پشت پر کرتی رہی نماز بھی سجدے حسین۔ سجدے حسین، کیا بات ہے۔ خدا ایسے بزرگوں کو سلامت رکھے اور بچوں کو ان کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب انس بن مالک نے دیکھا حسین، پھر سجدے میں۔ جملہ کہوں، حسین اسے کہتے ہیں جو بچپن میں اپنا چہرہ دکھا کے صحابہ کو سجدے کرایا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے، جو پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں۔ حسین اسے کہتے ہیں، یا علی بڑی مہربانی حضور، زندہ رہیں۔ ارے خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اے علی علی، پتہ چلا چہرہ حسین سجدہ الہی کا نام ہے۔ یا علی، تو آج عجیب عجیب جملے آ رہے ہیں جو میں نے کبھی نہیں کہے ممبر سے، وہ جملے بھی آ رہے ہیں کہ جناب مولا حسین کا چہرہ وہ ہے جو اللہ کا سجدہ کراتا ہے۔ بتائیے جس حسین کا چہرہ صحابہ کو سجدہ کرائے، اس حسین کا سجدہ کس کس کو سجدہ کرائے گا؟ یا علی، خدا آپ کو سلامت رکھے۔
عجیب و غریب باتیں آ رہی ہیں. یہ ممبر کا خاصہ ہے. مجھے لگتا ہے یہ ممبر معجزے والا ممبر ہے. خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. کہ جناب مولا حسین علیہ السلام پشت پر کھیل رہے ہیں. انس بن مالک نے سر سجدے سے اٹھایا. یہی واقعہ 1 گھنٹے کا ہے. اگر کہیں گے تو میں پورا پڑھ دوں گا, ورنہ آدھے سے ہی زحمت تمام. اور وہ انس بن مالک نے سر اٹھایا, پھر سجدے میں, پھر سرکار پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. جب 20ویں مرتبہ پڑھا تو انس نے پھر سر اٹھایا, یا اللہ. پھر حسین کو دیکھا, پھر سجدے میں. ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب میں نہ ہو, میں ذمہ دار ہوں, آپ کو میں کتاب کا حوالہ بھیج سکتا ہوں, صفحہ واٹس ایپ کر سکتا ہوں. 7 مرتبہ انس بن مالک نے سر سجدے سے اٹھایا. جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, کسی میں جرت ہو تو اس وقت سے لے کر اب تک چلیں. آج شیعہ کافر کہنا تو آسان ہے نا. کسی میں جرت ہے تو فتویٰ دے کہ حضرت انس بن مالک کی نماز باطل ہو گئی. خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت بڑی بات ہے اگر میں پہنچا سکا. کسی میں جرت ہو تو فتویٰ دے. آج دے دے کوئی فتویٰ کہ جناب حضرت انس بن مالک نے 7 مرتبہ واجب نماز سے سر اٹھایا. میں خود پیش نماز ہوں, کراچی میں نماز پڑھاتا ہوں, باقاعدہ مسجد میں پیش نماز ہوں. 21 دفعہ حج کر چکا ہوں. حج پہ لوگوں کو بہت وہاں عمرے پر یہ امجد بھائی ساتھ تھے. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب نماز میں اگر کوئی بندہ واجب نماز میں عمل کبیر کر لے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ کسی کو آواز دے دے, یا جیسے سعودی عرب میں آج کل تو کرونا ہے خیر, لیکن حج پہ ہم نے دیکھا ہے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں جماعت میں, آگے جگہ خالی ہو گئی, آگے چلے گئے. اس سے آگے جگہ خالی ہو گئی اور آگے چلے گئے. یعنی ہاتھ وہیں پر ہے, پیر آگے چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جو عمرے پہ گئے کہ جناب آگے چلتے چلے جاتے ہیں. اچھا چلتے چلتے فون آ گیا, جیب سے فون نکالا, سلی یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں, پھر فون رکھ دیا. یہ ہے عمل کبیر. یہ برادران اہل سنت کے یہاں بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے. جو صحیح اہل سنت ہیں اپنی فقہ کے مطابق, ان کے یہاں بھی نماز باطل ہو جاتی ہے اگر عمل کبیر کر لے. انس بن مالک ہاں کھانس لے, چھینک لے, کھجا لے, یہ عمل صغیر ہے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. پھر جملہ کہوں, آپ کی میری نماز عمل کبیر سے باطل ہو جائے گی. اب مت قیاس کیجئے گا علی کے کسی عمل کو اپنے عمل پر. میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. پھر جملہ کہہ رہا ہوں, اب مت قیاس کیجئے گا اپنے عمل کو علی مولا کے عمل پر. ہاں ان کی اطاعت کرنا اور بات ہے, اطاعت کا حکم ہے اولی الامر کی اطاعت کا, لیکن قیاس نہ کیجئے گا جیسی میری نماز ہے ویسی مولا کی نماز ہے. نہیں, میری نماز عمل کبیر کرنے سے باطل ہو جائے گی, اور علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیں گے تو ولایت کی سند آ جائے گی. یا علی یا علی. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا زندگی عطا فرمائے. آئے گی یا نہیں آئے گی ولایت کی سند؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر عمل کبیر کر لے تو نماز باطل ہے اس مسلمان کی. اب کوئی جرت کرے, یہاں آپ کے قریب میں دائیں بائیں اہل بندیوں کی مسجد ہوگی, کسی سے مولوی سے صبح پوچھئے گا, فجر کی نماز میں چلے جائیے گا, کوئی بات نہیں, کہ جناب مولانا یہ فرمائیے کوئی فتویٰ ہے کہ حضرت انس بن مالک کی نماز باطل ہو گئی, انہوں نے 7 مرتبہ واجب نماز سے سر اٹھایا. تو کہیں گے نہیں بھی فتویٰ تو کوئی نہیں ہے. تو دلیل میں دوں گا. اس لیے فتویٰ نہیں ہے کہ نماز اللہ کی پڑھ رہا ہو اور تصور میں معصوم آ جائے, نماز باطل نہیں ہوا کرتی, افضل ہو جایا کرتی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے.
خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ اگر نماز کے دوران تو کیا ہوا، اس کی بھی میں دلیلیں رکھتا ہوں۔ اگر بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ داد نہیں دے رہے ہیں، تو ان کے لیے میں ختم کر رہا ہوں 1.25 گھنٹے پر ہی۔ اچھا مگر یہ وعدہ کریں کہ آپ کوئی مجلس اور بھی رکھیں گے، خرچہ بھی کریں گے۔ تاکہ ہاں، انس بن مالک کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ تھا، کیونکہ آپ کے لاہور میں اب FIR بہت کٹ رہی ہیں اور فرما رہے ہیں، اس لیے میں وہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا جو ان کو مسئلہ تھا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا۔ اچھا، ان جیسے بہت سارے تھے جن کو بہت سے مسائل تھے، وہ بہت سارے مسائل کا شکار تھے۔ 7 مرتبہ سر اٹھایا، کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ 7 مرتبہ سجدے میں، حسین کو دیکھا پھر سجدے میں، حسین کو دیکھا پھر سجدے میں۔ کیوں فتویٰ نہیں دیا؟ اس لیے کہ چلیں دلیل دے دوں، بھلے آپ مت پڑھوائیے گا مجھے، لیکن دلیل دے دوں ایک دلیل، اور وہ دلیل یہ ہے کہ کیوں اللہ نے سورہ الحمد کو ہر نماز میں واجب قرار دیا ہے۔ جان لے جانا چاہ رہا ہوں کیوں؟ اور کوئی سورہ واجب نہیں ہے۔ واجب نمازوں میں سورہ الحمد واجب ہے۔ نماز جنازہ وہ نماز نہیں ہے، دعا ہے۔ کبھی کوئی کہے گا نماز جنازہ میں تو ہم نہیں پڑھتے، کوئی بچہ سوچ سکتا ہے نا، تو اس لیے وہ دعا ہے، نماز نہیں ہے۔ اور نماز فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے نماز، اس کا مطلب ہے نم اور آز، یعنی تنہائی میں رونا۔ نماز کی لغوی معنی ہے تنہائی میں رونا، اور صلاۃ عربی کا لفظ ہے نماز کے لیے، جس کی معنی ہے دعا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں روتے ہوئے دعا کرنے کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو خیر یہ کبھی موضوع آئے گا تو عرض کریں گے، لیکن کیوں سورہ الحمد، آپ کو دلیل دے رہا ہوں کیوں سورہ الحمد واجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وعلی محمد۔ آئندہ کم از کم اخلاق صاحب تو میری مجلس میں نظامت نہیں کریں گے، کیونکہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھنے کا عادی ہوں۔ تو خدا آپ کو زندگی دے۔ پوری دنیا میں آپ کا ذکر کرتا ہوں کہ لاہور میں بہترین ناظم ہے، تو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب الحمد میں امام فرماتے ہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوا کرو، جب نماز میں کھڑے ہوا کرو تو اپنے دل کی حفاظت کیا کرو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب گھر سے باہر نکلو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جب محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ 70 فرامین حفاظت کے، 70 کہ یہ کرو تو یہ کرو، یہ کرو۔ موضوع نہیں ہے میرا لیکن عرض کرتا، لیکن کیونکہ بات آ گئی ہے دلیل کی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں کھڑے ہو تو دل کی حفاظت کرو۔ پوچھا کسی نے مولا نماز میں دل کی حفاظت کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو دنیا کے خیالات نہ لاؤ۔ آپ کو میں قسم دوں، جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سب سے زیادہ دنیا کے خیال آتے ہیں۔ اب جو نماز پڑھتا ہے اسی کو خیال بھی آتے ہیں یا نہیں؟ کہ جناب دکان کا حساب پورا کا پورا لگ جاتا ہے نماز میں۔ غور فرما رہے، جو دکاندار ہیں ان کا پورا حساب نماز میں لگتا ہے، جو باتیں سارا دن بھولے ہوتے ہیں وہ نماز میں یاد آتی ہے۔ امام فرماتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہو تو دل کی حفاظت کرو۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا جب نماز میں تم اذکار نماز پڑھ رہے ہو، مثلا سورہ الحمد پڑھ رہے ہو، مولا فرماتے ہیں تو اس کا ترجمہ اور مفہوم
اپنی زبان میں اپنے ذہن میں لاؤ. مثلا بسم اللہ پڑھی تو اب بسم اللہ کا مفہوم کہ شروع اس کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تو جب آپ نے یہ سوچا کہ شروع اس کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تو دنیا کا خیال نہیں آئے گا, رحمان و رحیم کا خیال آئے گا. ایصال ثواب کی مجلس ہے اور وسیم صاحب پتہ نہیں کہاں چلے گئے. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب کہا کہ جب آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف ہے اس کی جو عالمین کا رب ہے, تو ذہن میں اللہ کی تعریف آئے گی. آ جاؤں جلدی سے دلیل پہ. جب پہنچے انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر نعمتیں نازل کی, تو ذہن میں آئے گا یا نہیں کہ کن کا راستہ جن پر نعمتیں نازل کی. میں جملہ کہہ دوں, جو حضرات سو رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے جملہ کہوں, اور وہ جاگیں گے تبھی جب برابر والا داد دے گا, نعرہ لگائے گا, تبھی وہ جاگیں گے. جملہ کہوں کہ جناب جب آپ نے نیت کی اور ذہن میں لائے انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی, تو انعام یافتہ افراد ذہن میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اور قرآن میں انعام یافتہ افراد کہاں ملیں گے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انعام یافتہ افراد ذہن میں آئیں گے جب نماز میں غدیر میں جائے گا بندہ. کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے آج کے دن ہم نے الیوم, آج کے دن دین کو کامل کر دیا, نعمتوں کو تمام کر دیا. نعمتیں تمام کب ہوئیں؟ جب ولایت علی کا اعلان ہوا. تو ماننا پڑے گا جب نماز میں انعمت علیہم کہیں گے تو غدیر یاد آئے گی, غدیر یاد آئے گا تو علی یاد آئے گا. تو پتہ چلا تصور میں معصوم علی آ جائے گا, نماز باطل نہیں ہوگی, نماز افضل ہو جائے گی. خدا آپ کو سلامت رکھے. یا علی 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 اللہ, بڑی مت علی علی اللہ, یا علی یا علی یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب یہ ڈاکٹر فخر شاہ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے تو نعرہ ابھی تک نہیں لگایا, تو ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اور وہ جملہ کیا ہے کہ نماز میں انعمت علیہم پڑھیں گے. صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تصور میں آئے گا ولایت غدیر, اور جب پہنچیں گے نا آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے عذاب نازل کیا, تو عذاب والا بھی آپ کو غدیر میں ملے گا. اب جملہ کہہ دوں میں, اس کا مطلب ہے نماز میں آپ کو تولا بھی کرنا ہے, تبرہ بھی کرنا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے, خدا زندگی دے. نماز میں تبرہ بھی کرنا ہے, تولا بھی کرنا ہے. انعمت علیہم کہہ کر تولا کرنا ہے, غیر المغضوب علیہم کہہ کر تبرہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز خشوع و خضوع والی پڑھنی ہے تو غدیر ذہن میں لانا ہوگا, جس میں انعمت علیہم بھی ملیں گے, عذاب یافتہ بھی ملیں گے. عذاب یافتہ حضرت لوط کی قوم کا نہیں ذہن میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس قوم میں ہیں نہیں شامل. وہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے. آیت ہمارے لیے سورہ الحمد, ہمیں امت محمدیہ میں, اس لیے نماز کو میں سورہ الحمد کو واجب قرار دیا ہے. کوئی اور سورہ پڑھو نہیں پڑھو, سورہ الحمد نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. یعنی تبرہ نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی, تولا نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی. خدا آپ کو سلامت رکھے. لہٰذا بڑی مہربانی بس 2 جملے سن لیں, یہ روایت پوری کر دوں بزرگوار کے شعر پر, کہ حضرت انس بن مالک نے 7 مرتبہ سر اٹھایا, ہر دفعہ حسین نظر آئے, پھر سجدے میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نماز باطل نہیں ہوئی, کسی نے فتویٰ نہیں دیا.
तमाम सहाबा इंतज़ार कर रहे हैं कि रसूल सर सजदे से उठाएं तो हम उठाएं। तमाम सहाबा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सर सजदे से तब उठाएंगे जब रसूल उठाएंगे, क्योंकि नमाज वाजिब है, आखिरी रुकन है सजदा। तमाम सहाबा, फिर दोहरा रहा हूँ बस आखिरी जुमला फ़ज़ाइल का, ऐसा ना हो कि आइंदा कभी ये दावत ही न दें कि, और मुझे ऐसा इसकी परवाह होती नहीं है लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो मौलवी 2-2 घंटे पढ़ता है तो इसको आइंदा नहीं बुलाना, तो खैर उसकी परवाह नहीं है, लेकिन दिल ख़राब ना हो। मैं जल्दी से जुमला कह रहा हूँ कि जनाब तमाम सहाबा इंतज़ार कर रहे हैं कि रसूल पाक सर सजदे से उठाएं तो हम सर सजदे से उठाएं। रसूल पाक इंतज़ार फरमा रहे हैं कि जिब्राइल मुझे फिर अल्लाह का हुक्म दे तो मैं सर सजदे से उठाऊं। जिब्राइल इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे हुक्म दे तो मैं नबी तक पहुंचाऊं। अल्लाह इंतज़ार कर रहा है हुसैन उतरे तो मैं जिब्राइल। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको ज़िंदगी अता फरमाए, खुदा सलामत रखे। या अली, या अली, खुदा आपको ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या वाह मौला सलामत, या मौला सलामत रखें, खुदा नज़र बद से बचाए और मरूमीन की खुदा मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। बस हुसैन वो है कि जिसकी नाज बरदारी अल्लाह भी करता है, रसूल भी करते हैं। आसान नहीं है 70 मरतबा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दि कहना और हुसैन इब्ने अली का पुश्त पर बैठना। शायद मौला हुसैन जवाब देंगे, नाना आपने 70 मरतबा फरमाया था, मैं बदले में 72 दूँगा। आपके अल्लाह के दीन को बचाने के लिए, और अज़दारों किस अंदाज से दीन को बचाया है कि कोई चीज़ है जो मौला हुसैन ने करबला में बचाई हो। बहुत भारी बात कहने जा रहा हूँ जो रोने आए हैं। अज़दारों कोई चीज़ नहीं है जो मौला हुसैन ने करबला में बचाई हो। आप सब जानते हैं ये करबला अल्लाह ने रोज़े अलस अंबिया के सामने पेश की थी कि मेरे दीन को बचाने के लिए सर कुर्बान करोगे? सब ने कहा था हाँ या अल्लाह, तेरे दीन की खातिर हम सर कुर्बान करने को तैयार हैं। कहा अच्छा मेरे दीन की खातिर जवान बेटों के सीने से नेज़ा निकालना बर्दाश्त करोगे? सब ने कहा था हाँ या अल्लाह, ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। कहा कि अच्छा कमसिन बच्ची के चेहरे पे तमाचे बर्दाश्त करोगे? खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। तो अम्बिया ने कहा था या अल्लाह मुश्किल ज़रूर है लेकिन बर्दाश्त कर लेंगे। सुनेंगे अज़दारों, उस वक्त आवाज़ कुदरत आई थी, अच्छा ये बताओ बहन की सर से चादर छीनना बर्दाश्त करोगे? उस वक्त अम्बिया ने गर्दन झुका ली थी और कहा था या अल्लाह ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अज़दारों यही सबब है कि जब शाम के बाज़ार में अचानक मौला हुसैन की आंखें बंद हो गईं और नोके नेज़ा पर सर था लेकिन आंखें बंद थी, अचानक जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी। कहा भैया हुसैन, मैंने आपको ज़िबा होते हुए देखा था लेकिन मैं हर मरहले पर ज़िबा हो रही हूँ, लेकिन आपने आंखें बंद कर ली है। अज़दारों उस वक्त मौला की आवाज़ आई थी, ए बहन ज़ैनब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारे सर पे पत्थर बरसाए। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए, हमारे मरहूमीन की खुदा मग़फ़िरत फरमाए। अज़ादारों जनाब ज़ैनब आलिया वो बीबी हैं कि जिनके हाथों में रस्म बांधी गई, सर से चादर छीनी गई। जनाब ज़ैनब की औलाद करबला में हुसैन पर कुर्बान हो गई, नाना के दीन पर कुर्बान हो गई। सुनिएगा जहाँ ले जाना चाहता हूँ। अज़ादारों जब शाम से रिहाई पाकर ये सारी बीबियाँ मदीने आईं और रोज़ा रसूल पर पुरसा देकर
ایک مرتبہ جنت البقیع میں پہنچی عزادارو، جنت البقیع میں جناب زینب نے وہ کرتا مولا حسین کا ماں کی قبر پر ڈالا۔ عزادارو، ماں کی قبر سے گریے کی آواز بلند ہوئی، بھائی کی قبر پر آئیں، کہا بھیا حسین آپ کے جنازے سے تیر نکالے تھے لیکن میں حسین کے جنازے سے تیر نہ نکال سکی۔ عزادارو سنیے گا، بس ایک گوشہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب زینب جب جنت البقیع میں پرسہ دے کر دروازہ جنت البقیع پر کھڑی تھی، کبھی دائیں دیکھ رہی تھی کبھی بائیں دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ مولا سجاد آگے بڑھے، کہا کہ پھوپھی اماں کیا سوچ رہی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سوچ یہ رہی ہوں اپنی ماں زہرا کے گھر جاؤں یا اپنے شوہر عبداللہ کے گھر جاؤں۔ عزادارو، مولا سجاد عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں پہلے آپ اپنے ماں کے گھر جائیے، صغرا آپ کا انتظار کر رہی ہے، صغرا کو علی اکبر کا پرسہ دیجئے، جن کے بھائی ہیں وہ یہ پرسہ قبول کریں گے۔ کہا کہ علی اکبر کا پرسہ دیجئے۔ عزادارو، جناب زینب روتی ہوئی آنکھوں سے ایک مرتبہ ماں کے گھر آئیں، جناب صغرا سے گلے ملی، صغرا کو پرسہ دیا۔ سنیے گا رونے والوں، ادھر جناب سید سجاد روضہ رسول پر پہنچے اور بہت سارے محب آپ کو پرسہ دے رہے تھے۔ سنیں گے عزادارو، ادھر حضرت عبداللہ کو پتا چلا کہ سید سجاد پرسہ قبول کر رہے ہیں، ایک مرتبہ عصا کا سہارا لے کر آئے روضہ رسول پر، کہا بیٹا سجاد علی اکبر کا پرسہ قبول کرو، اے سید سجاد سید الشہداء کا پرسہ قبول کرو۔ عزادارو، رونے والوں، جب سب کا پرسہ دے دیا، سنیں گے عزادارو، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ایک مرتبہ روضہ رسول کے پاس دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں میں لے کے رو رہے تھے۔ مولا سجاد آگے بڑھے، کہا کہ چچا عبداللہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، میں چاہتا ہوں آپ کر لیجئے، میں امام ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا سجاد صرف اتنا بتاؤ میرے نیم جوانوں سے تمہاری پھوپھی راضی بھی ہے یا ناراض؟ اجرکم من اللہ، اے بیٹا سجاد یہ بتاؤ میرے اونو محمد سے تمہاری پھوپھی راضی بھی ہے یا ناراض؟ حضرت سجاد فرماتے ہیں اے چچا عبداللہ جب پھوپھی گھر آئیں آپ ان سے پوچھئے گا اونو محمد نے کیسے جوہر دکھائے۔ عزادارو، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اپنی پھوپھی سے کہنا اگر ہو سکے تو اپنے گھر بھی آئیں۔ عزادارو، جب 3 دن کے بعد جناب زینب چادر سر پہ لے کر اپنے شوہر کے گھر گئیں، عزادارو گھر کے اندر دیوار سے وہاں بیٹھی تھی جہاں مدینے کی مانگنے والیاں بیٹھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اندر سے عبداللہ آئے، اپنی بیٹی سے پوچھا اے فاطمہ یہ کون بی بی ہے؟ عزادارو، جناب زینب عالیہ کھڑی ہوئی، سر سے چادر ہٹائی، کہا اے عبداللہ آؤ اونو محمد کا پرسہ۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو، تاریخ کربلا میں یہ پہلا موقع ہے جناب زینب کو یہ یاد آیا اون یہاں قرآن پڑھا کرتا تھا، محمد یہاں کھیلا کرتا تھا۔ عزادارو، پہلی مرتبہ اپنے بچوں کو یاد کیا۔ حضرت عبداللہ آگے بڑھے، کہا اے زینب میں آپ سے اور کچھ نہیں پوچھتا، بتاؤ میرے لالوں سے راضی ہو یا ناراض؟ اس وقت جناب زینب نے کہا تھا عبداللہ جب اونو محمد کے لاشیں آئے ابھی اون میں دم باقی تھا، اون نے ننھا سا ہاتھ اٹھایا تھا اور کہا تھا اماں ہمیں دودھ بخش دیجئے گا، اور اماں جب مدینہ پہنچے ہمارے بابا کو ہمارا سلام کہیے گا۔ اونو محمد سلام۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا بندہ بحق زہرا و ابیہا و